السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، اس بات کی سمجھ وہی رکھتا ہے جو عقل مند ہے۔ یہ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علم کو بڑی فضیلت دی ہے، اس لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اتری، یعنی انسانیت کی طرف سے جو اللہ کو پہلا میسج ملا، وہ تھا اقرا، پڑھنے کا، یعنی پڑھنے کے بارے میں۔ جو انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کے مقبول بندوں میں ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کو ایک عابد کے اوپر فضیلت اس قدر حاصل ہے جس طرح ستاروں کو 14ویں رات کے چاند پر فضیلت حاصل ہے۔ تو عالم کی مثال 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے اور عابد کی مثال ستاروں کی مانند ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ سمجھدار شیطان کے اوپر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے سے دین کا ارادہ فرماتے ہیں اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ بے شک زمین میں علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے۔ یعنی اللہ نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی اور اللہ نے زمین کو علماء اور پرہیزگاروں سے زینت بخشی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہ لیستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی الجوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ علم کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے خوش ہو کر جس کو وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتوں کی محبت ہے اس طالب علم کے ساتھ کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ محبت کے راستے میں یہ دستور رہا ہے کہ مہمان کے پاؤں کے نیچے، محبوب کے پاؤں کے نیچے لوگ کپڑے بھی بچھاتے ہیں، پھول کی پتیاں بھی بچھاتے رہے۔ چنانچہ شعر ہے، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکے بچھانے والے ہیں۔ تو لوگ تو اس محبت کی وجہ سے پلکے بچھاتے ہیں راہوں میں، کلیاں بچھاتے ہیں راہوں میں، اور فرشتے جو ہے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب کسی ملک کے دوسرے ملک کا کوئی بڑا آتا ہے، صدر یا وزیر اعظم، تو اس کے لیے جہاز کے سامنے لال قالین بچھایا جاتا ہے، یعنی لال قالین کا بچھنا اس کی عزت کی ایک نشانی ہوتی ہے، عزت کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح دنیا دار لوگ اپنے مہمان کے راستے میں لال قالین بچھاتے ہیں، اس طرح جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ اتنی محبت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سلک طریقا لیطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے
کسی راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ تو جب تک گھر سے نکل کر مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اس کو ہر وقت اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیٹ رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے پر بھی اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا طلب کرنا اللہ کے نزدیک کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔